زبردست ڈاکٹر ہیں، علم طب کا ماہر زبردست ڈاکٹر ہیں، کیمسٹری جانتے ہیں یہ، کیمیا کا، اور اس کے علاوہ جو ہے ریاضی کے ماہر ہیں. تو یہ ایک دم سے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر تصوف کی طرف کیسے آ گئے؟ آپ کو سفر کرنے کا بڑا شوق تھا، جاتے تھے جنگلوں میں جانا، بوٹیاں تو ظاہر ہے کہ علم طب کے ماہر ہیں، بوٹیاں تلاش کرتے تھے، چیزیں تلاش کرتے تھے، لوگ آپ کو جانتے تھے. مصر کے اندر آپ بڑے مشہور ہیں. تو سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں ایک جگہ، تو درخت پہ دور سے دیکھا کہ ایک لڑکا الٹا لٹکا ہوا ہے. تو آپ نے سمجھا کہ شاید گورنمنٹ نے اس کو سزا دی ہے، اس لیے یہ الٹا لٹکا ہوا ہے. آپ اس کے قریب گئے اور رو رہا. آپ کو بڑا ترس آیا. ہم نے سنا تو صحیح ہے، کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، بول کیا رہا ہے یہ؟ تو وہ لڑکا یہ کہہ رہا تھا، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اگر تو میری موافقت نہیں کرے گا، میری مدد نہیں کرے گا نیکی کے کام میں اسی طرح تجھے سزا دیتا رہوں گا. اب آپ نے دیکھا، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، نفس مخالفت کرتا ہے، چھوڑو یار کوئی اور کام کر لے. قرآن پڑھنے لگتے ہیں، نفس مخالفت کرتا ہے، چل بھائی کوئی اور کام کر لو. تو یہ نفس جو ہے یہ ہماری مخالفت کرتا ہے. ہم نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں، یہ ہمارے الٹ بولے گا. تو اب وہ لڑکا الٹا لٹکا ہوا کہہ رہا ہے کہ جب تک میں نماز پڑھنے جاؤں تو بھی بول کے نماز پڑھنے چل، میں قرآن پڑھنے لگوں تو بھی بول کے قرآن پڑھ، میں رات کو جاگنے لگوں اللہ کی عبادت میں تو بھی بول کے جا، تو میری موافقت جب تک نہیں کرے گا میں تجھے اسی طرح سزا دیتا رہوں گا. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ قریب پہنچے، کہنے لگے یار تو بڑا عابد و زاہد ہے، تو کہنے لگے چھوڑیے سر، آپ مجھ سے بڑا عابد و زاہد، آپ ذرا پہاڑی پہ چڑھیے نا، آپ کو آگے نظر آئے گا. میں آپ کوئی کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اس کے شکنجے میں آیا ہوں، اس کو سزا دے رہا ہوں میں کہ اسے چھوڑوں. آپ نے فرمایا اچھا، آپ اس کو دیکھنے کے لیے اسے چھوڑ کر آگے بڑھے. تو اوپر جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ولی اللہ کھڑے ہیں، پاؤں کٹا ہوا ہے اور عبادت کر رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ، پاؤں کٹا ہوا ہے اور عبادت کر رہے ہیں. پوچھنے لگے، کہنے لگے یار یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے بس اللہ تعالیٰ کی میں پوجا کرتا رہا، بڑا عرصہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. ایک دن کیا ہوا کہ ایک عورت لڑکی جو ہے وہ گزری، میری نظر اس کے اوپر پڑ گئی، میری نظر پڑی، میں اس کے پیچھے چل پڑا. بس ایک قدم اٹھایا ہی تھا کہ آواز آ گئی. آواز آئی، شیطان کی عبادت کے لیے چل پڑا. اللہ اکبر جل شانہ، میری عبادت چھوڑ کر شیطان کی عبادت کے لیے چل پڑا. تو میں اسی پاؤں کو جو پہلے اٹھا تھا میں نے اس کو کاٹ کے پھینک دیا اور وہیں کھڑا ہو گیا، یہی میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے. اللہ اکبر. یہ دو چیزوں کا اتنا اثر ہوا آپ کے اوپر. آپ واپس مڑے. اب واپس جب مڑے تو ابھی پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں، ایک درخت پہ نظر پڑ رہی ہے آپ کی. درخت پہ نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے ایک پرندہ اترا. وہ پرندہ جو ہے وہ اترا تو وہ ایسے بالکل ایسے اتر رہا ہے جیسے تنے کے ساتھ ساتھ. تو جا کر تنے کا جہاں آغاز ہوتا ہے وہ روٹس کے ساتھ وہیں وہ بیٹھ گیا، چکا یوں خاموشی سے بیٹھ گیا. بیٹھا، ایک دم سے زمین شک ہوئی اور دو پیالیاں زمین سے نکلی. وہ دو پیالیاں نکلی، ایک میں پانی ایک میں دانا. وہ جو پرندہ تھا اس کی آنکھیں نہیں تھی، تو وہ ایک سے وہ دانا کھایا اس نے، بعد میں اس نے پانی پیا، وہ دونوں غائب ہو گئی. یہ پھر یوں اڑا اور اوپر جا کے شاخ پہ پھر بیٹھ گیا. بس ان باتوں نے ان کے دل پہ اتنا اثر کیا کہ لوگ آپ دنیا چھوڑو، پروردگار عالم پہ مکمل جو ہے وہ بھروسہ اور توکل کرو، اس دنیا کے اوپر کیا دیکھنا. یہ تھی چیزیں کہ جنہوں نے آپ کو تصوف کی جانب موڑ دیا، تصوف کی جانب آپ کو موڑ دی. اب آپ نے بھی ریاضت اور مجاہدے جو ہے وہ شروع کر دی، نفس کی مخالفت شروع کر دی کہ یہ نفس جو ہے ایک کام بولے گا، اس کے بعد پھر دوسری بولے گا، اس کے بعد تیسرا بولے گا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. ہم لوگ یہاں ہیں، میں اور آپ سب لوگ، یار آج میرا بریانی کھانے کو دل کر رہا، یار آج میرا بھنا ہوا گوشت کھانے کو دل کر رہا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم چلو چلتے ہیں. یار آج چرگا کھانے کو دل کر رہا، چلو سب چلتے ہیں، چلیے. آج پان کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو لوگ لاہور سے گجران والا میں پان کھانے کے لیے چلے جاتے. آج فلان جگہ، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے ایک بات کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی. ہم اس کی باتیں مانتے چلے گئے، آخر اس نے جا کر ہمیں شیطان کے گھر میں جا کے ڈال دیا ہمیں. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نفس کی مخالفت شروع کر دی. اب ذرا دیکھیے کہ یہ نفس کی مخالفت کس طرح کرتے ہیں. دیکھیے، کرامتیں سنا دینا، تھوڑی دیر کے لیے ہم خوش ہو جائیں گے،
لیکن کرامتیں آپ سے بھی صادر ہو سکتی ہیں اگر آپ ان کی طرح زندگی گزارنے لگ جائیں. تو ہمیں زیادہ تر جو ہے وہ یہ پڑھنا چاہیے بزرگوں کی سیرت میں کہ انہوں نے لائف کس طرح گزاری ہے، یہ زیادہ پڑھنا چاہیے. کرامتیں جو ہیں وہ بزرگان دین ویسے ہی پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ بچہ ہے جو کرامتیں دکھا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ نفس کی مخالفت کس طرح کر رہے ہیں. آپ کے نفس نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے پلاؤ کھانا ہے، لذیذ کھانے کھانے. آپ نے فرمایا ٹھیک. 10 سال تک ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو لارا لگاتے رہے، ٹھیک ہے کھلاؤں گا، ٹھیک ہے کھلاؤں گا، عبادت کر، ٹھیک ہے کھلاؤں گا، عبادت. 10 سال گزر گئے، پلاؤ کھانے کو من چاہتا تھا، 10 سال تک پلاؤ نہیں کھایا. عید کی رات آ گئی، بڑی خواہش اٹھی کہ میں کوئی لذیذ کھانا جو ہے وہ کھاؤں. نفس نے بھی کہا چلیے آج تو کھلا دیجئے، عید کی وجہ سے ہی کھلا دیجئے. کہنے لگے ٹھیک ہے. اب دھیان دیجیے گا، یہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے کھلاتا ہوں تجھے میں پلاؤ، کھلاتا ہوں تجھے لذیذ کھانے. تو اس طرح کر، یہ جو رات ہے نا، یہ صبح عید ہے تو یہ ساری رات 2 رکعتوں میں قرآن مجید پورا پڑھ دے. آپ نے بیٹھ کر آپ نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا. ابھی اس نے صرف پلاؤ کھایا 10 سال کے بعد، تو پورا قرآن پڑھ دیا. تو کہا، نفس بولا اب تو لے آؤ، اب تو مجھے کھانے دو، کچھ کھلاؤ مجھے. کھانے لگے، آپ بیٹھے ہی ہیں کہ آپ نے ایک دم سے ہاتھ کھینچ لیا. فرمایا کہ آج اس کی بات مانی، یہ پھر آگے لے جائے گا. لیکن بڑے سرکار سے اشارہ ہو گیا. کسی آدمی کو خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. فرمایا کہ جاؤ اچھے کھانے پکا کے لے کے جاؤ ذوالنون مصری کے پاس اور اسے کہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں چند لقمے کھا لو، کوئی بات نہیں. اللہ اکبر جل شانہ. نفس کی مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی.